آپ کے بچے بھلے آپ سے پوچھیں یا نہ پوچھیں، آپ انہیں یہ ضرور بتایا کیجئے کہ ہم فلسطین سے کیوں محبت کرتے ہیں۔ ہم فلسطین سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ یہ فلسطین انبیاء علیہم السلام کا مسکن اور سرزمین رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو ان کی قوم پر اسی جگہ نازل ہوا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی سرزمین پر سکونت رکھی اور یہیں اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت فرمایا کرتے تھے۔ چیونٹی کا وہ مشہور قصہ جس میں ایک چیونٹی نے اپنی باقی ساتھیوں سے کہا تھا، اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، یہیں اس ملک میں واقع اسقلان شہر کی ایک وادی میں پیش آیا تھا، جس کا نام بعد میں وادی النمل چیونٹیوں کی وادی رکھ دیا گیا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے اس شہر کو مقدس، اس شہر کے شرک سے پاک ہونے اور انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہونے کی وجہ سے کہا تھا۔ اس شہر میں کئی معجزات وقوع پذیر ہوئے، جن میں ایک کنواری بی بی حضرت مریم کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ بھی ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اسی شہر سے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ ولادت کے بعد جب عورت اپنی جسمانی کمزوری کی انتہا پر ہوتی ہے، ایسی حالت میں بی بی مریم کا کھجور کے تنے کو ہلا دینا بھی ایک معجزہ الہی ہے۔ قیامت کی علامات میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر واپس تشریف اسی شہر کے مقام سفید مینار کے پاس ہوگا۔ اسی شہر کے ہی مقام باب لد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح دجال کو قتل کریں گے۔ فلسطین ہی ارض محشر ہے۔ اسی شہر سے یاجوج و ماجوج کا زمین میں قتال اور فساد کا کام شروع ہوگا۔ اس شہر میں وقوع پذیر ہونے والے قصوں میں سے ایک قصہ طالوت اور جالوت کا بھی ہے۔ فلسطین کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ مسجد اقصیٰ تاریخ کے تناظر میں 300 قبل مسیح کنانیوں یبوسیوں نے اس کو بنایا۔ 1850 قبل مسیح حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں آئے اور یہاں کے بادشاہ سے ملے۔ 1971 تا 1970 قبل مسیح القدس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت رہی۔ 587 قبل مسیح بخت نصر کے ہاتھوں یہ تباہ کر دیا گیا اور یہاں کے یہودی قیدی بنا لیے گئے۔ 135 میں رومی بادشاہ حدریان نے یہاں سے یہودیوں کو باہر نکال دیا۔ 15 ہجری 636 عیسوی میں مسلمانوں نے معرکہ یرموک کے بعد ان علاقوں کو آزاد کرایا۔ 17 ہجری 638 عیسوی میں 3000 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسے فتح کیا اور یہاں کے پادری صفر نیوی نے شہر کی چابی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حوالے کی اور معاہدہ کیا۔ 493 ہجری 1099 عیسوی میں صلیبیوں نے یہاں پر قبضہ کیا۔ 583 ہجری 1187 عیسوی میں معرکہ حطین میں صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے صلیبیوں کو شکست فاش دی اور القدس کو آزاد کرایا۔ 658 ہجری 1260 عیسوی میں معرکہ عین جالوت ہوا، جس میں القدس کو تاتاریوں سے آزاد کرایا گیا۔ 934 ہجری 1516 عیسوی میں عثمانی خلافت نے اسے اپنا حصہ بنا لیا۔ 1336 ہجری 1917 عیسوی میں پہلی جنگ عظیم ہوئی، خلافت عثمانیہ ختم کر دی گئی اور القدس انگریز کے قبضے میں چلا گیا۔ 1917 عیسوی میں بلفور معاہدہ ہوا، اس کے تحت یہاں یہودی ریاست قائم کرنے کا وعدہ کیا گیا۔
1368 ہجری 1948 عیسوی میں فلسطین کے 78% علاقے میں اسرائیلی ریاست کے قیام کا اعلان کر دیا گیا۔ 1387 ہجری 1967 عیسوی میں یہود نے فلسطین کے باقی ماندہ علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ 1408 ہجری 1987 عیسوی میں یہودیوں کے خلاف جد و جہد کا اعلان کر دیا گیا۔